اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سخاوت کی فضیلت بیان کی جائے گی۔ جب انسان کے پاس مال نہ ہو تو اسے چاہیے کہ قناعت اختیار کرے اور حرص نہ رکھے، اور جب مال موجود ہو تو ایثار اور سخاوت اختیار کرے، اچھے کام کرے اور کنجوسی اور بخل سے دور رہے، کیونکہ سخاوت انبیاء اکرام علیہ السلام کے اخلاق سے ہے اور نجات کی اصل بھی یہی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کی ٹہنیاں زمین کی طرف جھکی ہوئی ہیں۔ جو شخص ان میں سے کسی ایک ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے وہ اسے جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ وہ دین ہے جسے میں نے اپنے لیے پسند کیا اور اس کی اصلاح سخاوت اور اچھے اخلاق کے ذریعے ہی ممکن ہے، لہذا اس دین کو جس قدر ممکن ہو سخاوت اور اچھے اخلاق کے ذریعے مزین کرو۔ ایک روایت میں ہے، جب تک تم اس دین پر رہو اس دین کو سخاوت اور اچھے اخلاق کے ذریعے مزین رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ولی کو اچھے اخلاق اور سخاوت پر پیدا فرماتا ہے۔ سب سے افضل ہے، ارشاد فرمایا، صبر اور سخاوت۔ دو عادتوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دو عادتوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور دو عادتوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ جن دو عادتوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے وہ حسن اخلاق اور سخاوت ہیں، اور جن دو کو ناپسند فرماتا ہے وہ برے اخلاق اور بخل ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے میں لگا دیتا ہے۔ حضرت سیدنا مقدام بن شریح رحمۃ اللہ علیہ اپنے دادا سے اپنے والد کے ذریعے روایت کرتے ہیں کہ ان کے دادا نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانا کھلانا، سلام عام کرنا اور اچھی گفتگو کرنا مغفرت کو لازم کرنے والے امور میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سخاوت جنت میں ایک درخت ہے جو سخی ہوا، اس نے اس درخت کی شاخ پکڑی، وہ شاخ اسے نہ چھوڑے گی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کر دے گی۔ اور بخل جہنم میں ایک درخت ہے جو بخیل ہوا، اس نے اس کی شاخ پکڑی، وہ اسے نہ چھوڑے گی حتیٰ کہ اسے آگ میں داخل کر دے گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرے رحم دل بندوں سے کرم کی درخواست کرو اور ان کے سائے میں زندگی بسر کرو، کیونکہ میں نے ان میں اپنی رحمت رکھی ہے، اور سخت دل لوگوں سے نہ مانگو کیونکہ میں نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سخی کی غلطی سے درگزر کرو، کیونکہ جب بھی وہ لغزش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اونٹ کی کوہان تک چھری اتنی جلدی نہیں پہنچتی جتنی جلدی کھانا کھلانے والے تک رزق پہنچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں ان لوگوں پر فخر کا اظہار فرماتا ہے جو کھانا کھلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ سخاوت فرمانے والا اور سخاوت کرنے کو پسند فرماتا ہے، اور اسے اچھے اخلاق پسند اور بد اخلاقی ناپسند ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خاصم نعمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام لانے پر جو کچھ مانگا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیتے۔ ایک شخص بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صدقے کے مال سے اتنی بکریاں دینے کا حکم فرمایا
کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان کو بھر دیتی۔ وہ اپنی قوم کی طرف لوٹا اور کہنے لگا، اے میری قوم، اسلام لے آؤ، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عطا فرماتے ہیں کہ محتاجی کا خوف نہیں رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں جنہیں اس نے خصوصی نعمتوں سے نوازا ہے تاکہ وہ دوسرے بندوں کو نفع پہنچائے، لہذا جو شخص ان بندوں کے منافع میں بخل سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو اس سے پھیر کر دوسرے شخص کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا بلال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلے بنو عنبر کے کچھ قیدی لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا حکم ارشاد فرمایا اور ایک شخص کو ان میں سے آزاد چھوڑ دیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب ایک ہے، دین ایک ہے اور ان کا جرم بھی ایک ہے، پھر اس ایک کو ان سے الگ کیوں کیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور فرمایا ان سب کو قتل کر دیں لیکن اس ایک کو چھوڑ دیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی سخاوت کا بدلہ دیا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر چیز کا ایک پھل ہوتا ہے اور نیکی کا پھل جلدی نجات مل جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سخی کا کھانا دوا اور بخیل کا کھانا بیماری ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمت زیادہ ہوتی ہے اس پر لوگوں کا بوجھ بھی زیادہ ہوتا ہے، اور جو آدمی اس بوجھ کو برداشت نہیں کرتا اس سے یہ نعمت زائل ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایسی چیز کو بکثرت حاصل کرو جسے آگ نہ کھائے۔ عرض کی گئی وہ کیا ہے؟ فرمایا بھلائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جنت سخیوں کا گھر ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سخی اللہ تعالیٰ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے، آگ سے دور ہے، اور کنجوس اللہ تعالیٰ سے دور، اللہ تعالیٰ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، آگ کے قریب ہے، اور جاہل سخی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بخیل عالم سے بہتر ہے، اور بدترین مرض بخل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر آدمی کے ساتھ نیکی کرو چاہے وہ اس کا اہل ہو یا نہ ہو، کیونکہ اگر تم نے اہل سے نیکی کی تو یقیناً وہ اسی کا اہل تھا، اور نااہل کے ساتھ کی تو تم تو اس کے اہل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری امت کے ابدال محض نماز اور روزے کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ سخاوت، سینوں کی پاکیزگی اور مسلمانوں کی خیر خواہی کے سبب جنت میں جائیں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کچھ لوگوں کے لیے نیکی کرنا آسان فرما دیا ہے، اس طرح کہ خود ان میں نیکی کی محبت ڈال دی، پھر نیکی کرنے کی چاہت ان میں رکھ دی، بھلائی چاہنے والوں کو ان کی طرف راہ دکھائی اور ان پر طلبگاروں کو دینا آسان فرما دیا، جیسے خشک علاقے پر بارش کے برسنے کو آسان کر دیا اور اس کے سبب خشک سالی کو دور کر دیا اور اس کے اہل کو زندگی بخش دی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر بھلائی صدقہ ہے، اور مرد جو کچھ بھی خود پر اور اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتا ہے اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے، اور جس کے ذریعے اپنی عزت بچائے وہ بھی صدقہ ہے، اور جو کچھ وہ بطور نفقہ خرچ کرتا ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر نیکی صدقہ ہے اور نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے، اور اللہ تعالیٰ مصیبت زدہ کی مدد کو پسند فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر بھلائی خواہ تم کسی مالدار سے کرو یا فقیر سے صدقہ ہے۔ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ
علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی، سامری کو قتل نہ کرنا کیونکہ وہ سخی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا خیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں ایک لشکر بھیجا جنہوں نے جہاد کیا۔ حضرت سیدنا خیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے 9 اونٹ ذبح کیے۔ لشکر والوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خیر خواہی کا ذکر کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، سخاوت اس گھرانے کی خصلت ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، اگر تمہارے پاس دنیا کی دولت آئے تو اس میں سے کچھ خرچ کرو، کیونکہ خرچ کرنے سے وہ ختم نہیں ہو جائے گی، اور اگر دنیا کی دولت تم سے منہ پھیر کر جانے لگے تو بھی اس میں سے کچھ خرچ کرو، کیونکہ اس نے باقی نہیں رہنا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 شعر کہے، جب دنیا آ رہی ہو تو بخل نہ کرو، کیونکہ خرچ کرنے سے وہ کم نہیں ہوگی، اور اگر وہ تجھ سے پیٹ پھیر کر جا رہی ہو تو بھی سخاوت زیادہ مناسب ہے، کیونکہ جب وہ چلی جائے گی تو تعریف تو باقی رہ جائے گی۔ حضرت امیر معاویہ نے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروت، دلیری اور کرم کی تعریف پوچھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مروت یہ ہے کہ آدمی اپنے دین کی حفاظت کرے، نفس کو بچا کر رکھے، مہمان کی مہمان نوازی اچھے انداز میں کرے، اور ناپسندیدہ امور میں سے احسن انداز میں نکل جائے۔ دلیری اور بہادری یہ ہے کہ پڑوسی کی تکلیف دور کرے اور صبر کے مواقع پر صبر کرے، اور کرم یہ ہے کہ کسی کے مانگنے سے پہلے ہی اپنی طرف سے نیکی کا سلوک کرے، قحط سالی میں کھانا کھلائے اور سائل کو کچھ دینے کے ساتھ ساتھ اس سے شفقت و مہربانی کا سلوک کرے۔ ایک شخص نے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک درخواست پیش کی، فرمایا تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ عرض کی گئی، اے نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے نواس رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس کی درخواست پڑھ لیتے، پھر اس کے مطابق جواب دے دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تک میں اس کی درخواست پڑھتا وہ میرے سامنے ذلیل کھڑا رہتا، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کی باز پرس فرماتا۔ حضرت سیدنا ابن سماک علیہ رحمہ فرماتے ہیں، مجھے اس شخص پر حیرت ہوتی ہے جو مال کے ذریعے غلام و باندی خریدتا ہے، لیکن بھلائی کے ذریعے آزاد لوگوں کو نہیں خریدتا۔ کسی دیہاتی سے پوچھا گیا کہ تمہارا سردار کون ہے؟ اس نے کہا، وہ شخص جو ہماری طرف سے پہنچنے والی برائی کو برداشت کرے، ہمارے مانگنے والوں کو عطا کرے اور ہمارے جاہلوں سے درگزر کرے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سخی وہ نہیں جو مانگنے والوں کو دیتا ہے، بلکہ سخی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں کے حقوق کی ادائیگی میں پہل کرتا ہے اور اپنی تعریف کا خواہش مند نہیں ہوتا، بشرطیے کہ بارگاہ الہی سے کامل ثواب کا یقین رکھے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ سخاوت کیا ہے؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا مال خوب خرچ کرنا۔ پھر پوچھا، احتیاط کیا ہے؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے مال روکے رکھنا۔ پھر پوچھا گیا، اسراف کیا ہے؟ فرمایا، اقتدار کی چاہت میں مال خرچ کرنا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عقل سے بڑھ کر کوئی مال معاون نہیں، جہالت سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں، اور مشورے جیسی کوئی معاونت نہیں۔ سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں جواد و کریم ہوں، اور کوئی کنجوس میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا، اور کنجوسی کفر یعنی ناشکری میں سے ہے، اور کفار کا ٹھکانہ جہنم ہے، جبکہ جود و کرم ایمان میں سے ہے، اور اہل ایمان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
دین کے گناہ گار اور زندگی میں لاچار وہ بدحال بہت سے لوگ صرف اپنی سخاوت کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کے ہاتھ میں درہم دیکھا تو فرمایا یہ کس کا ہے؟ اس نے کہا میرا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تیرا اس وقت ہوگا جب تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اسی مفہوم کو شعر میں یوں بیان کیا گیا ہے، جب تک تو مال کو روک رکھے گا تو تو مال کے لیے ہے، اور جب تو اسے خرچ کر دے گا تو مال تیرا ہو جائے گا۔ واصل بن عطا معتزلی کو غزال یعنی سود کاٹنے والا اس لیے کہا گیا کہ وہ سود کاٹنے والوں کے پاس بیٹھا کرتا تھا اور جب کسی غریب عورت کو دیکھتا تو اسے کچھ نہ کچھ دے دیتا۔ حضرت سیدنا امام اسمعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اظہار ناراضی فرماتے ہوئے لکھا کہ آپ شاعروں کو مال کیوں دیتے ہیں؟ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً لکھا بہترین مال وہ ہے جس کے ذریعے عزت کی حفاظت کی جائے۔ حضرت سیدنا سفیان بن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا سخاوت کیا ہے؟ فرمایا اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھلائی کرنا اور ان پر خوب مال خرچ کرنا۔ پھر فرمایا میرے والد کو وراثت میں 50,000 درہم ملے تو انہوں نے وہ درہم تھیلیوں میں بھر کر اپنے بھائیوں کی طرف بھیج دیے اور فرمانے لگے میں نماز میں اللہ تعالیٰ سے اپنے بھائیوں کے لیے جنت کا سوال کرتا ہوں تو کیسے ممکن ہے کہ مال کے معاملے میں ان سے بخل کروں؟ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں موجودہ مال کو خرچ کرنے میں پوری جد و جہد صرف کرنا سخاوت کی انتہا ہے۔ کسی عقلمند سے پوچھا گیا آپ کو کون سا شخص زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا جس نے مجھ پر زیادہ احسانات کیے۔ کہا گیا اگر ایسا کوئی نہ ہو تو؟ اس نے کہا پھر جس پر میں نے زیادہ احسانات کیے۔ حضرت سیدنا عبدالعزیز بن مروان علیہ رحمان فرماتے ہیں جب کوئی شخص مجھے اپنے ساتھ بھلائی کرنے کا موقع دے تو میں سمجھوں گا میں نے نہیں بلکہ اس نے میرے ساتھ بھلائی کی۔ خلیفہ مہدی نے حضرت سیدنا شبیب بن شیبہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا آپ نے میرے گھر میں لوگوں کو کیسا پایا؟ انہوں نے جواب دیا امیر المومنین لوگ امید لے کر آپ کے گھر آتے ہیں اور راضی ہو کر جاتے ہیں۔ ایک شخص نے حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے یہ 2 شعر پڑھے احسان اس وقت احسان ہوتا ہے جب وہ موقع محل کے مطابق ہو، لہذا جب تم کوئی احسان کرنے لگو تو راہ خدا میں دو یا خرابت داروں کو دو، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو خرچ ہی نہ کرو۔ سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اشعار سن کر فرمایا یہ 2 شعر تو لوگوں کو بخیل بنا دیں گے۔ تم موسلا دھار بارش کی طرح احسان کرو، اگر وہ اچھے لوگوں تک پہنچ گیا تو وہ اسی کے مستحق ہیں، اور اگر برے لوگوں کو پہنچا تو تم تو اس کے اہل ہو۔ حضرت سیدنا محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ حضرت ام درا رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امیر معاویہ نے 2 بوروں میں 1,80,000 درہم ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تھال منگوایا اور درہم لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیے۔ جب شام ہوئی تو اپنی خدامات سے فرمایا اے لڑکی ہماری افطاری لاؤ۔ وہ روٹی اور زیتون لائی
آپ کی کنیز حضرت دردہ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، آپ نے اتنا مال تقسیم فرما دیا، اگر 1 درہم کا گوشت خرید لیتی تو ہم اس سے افطاری کر لیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم مجھے یاد دلا دیتی تو میں ایسا کر لیتی۔ حضرت سیدنا عبان بن عثمان علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا اور قریش کے سرداروں کے پاس جا کر کہا، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کل صبح کے ناشتے پر آپ سب کی دعوت کی ہے۔ چنانچہ وہ سب آ گئے، حتیٰ کہ ان سے گھر بھر گیا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا تو پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ آپ کو پورا واقعہ بتایا گیا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھل خریدنے کا حکم دیا اور کچھ لوگوں سے فرمایا، کھانا اور روٹی تیار کرو۔ چنانچہ پہلے مہمانوں کو پھل پیش کیے گئے۔ ابھی وہ پھل کھا ہی رہے تھے کہ دسترخوان پر کھانا لگا دیا گیا، حتیٰ کہ انہوں نے کھانا کھایا اور واپس چلے گئے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا کھلانے والوں سے پوچھا، کیا ہم لوگوں کی روزانہ اس طرح کی دعوت کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان لوگوں سے کہہ دینا کہ روزانہ ہمارے یہاں آ کر ناشتہ کیا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا واقد بن محمد واقدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے بتایا کہ میں نے خلیفہ مامون کو ایک خط لکھا جس میں یہ تحریر کیا کہ مجھ پر بہت زیادہ قرض ہے اور اب مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا۔ مامون نے خط کی پشت پر لکھا، تم ایسے آدمی ہو جس میں 2 خصلتیں جمع ہیں، ایک سخاوت اور دوسری حیا۔ سخاوت نے تمہارے دونوں ہاتھ خالی کر دیے اور حیا نے تمہاری حالت ہم سے چھپا رکھی۔ میں تمہارے لیے 1 لاکھ درہم کا حکم دیتا ہوں، اگر تمہارا دل چاہے تو خوب سخاوت کرو، اگر میں تمہیں نہ دیتا تب بھی تم درستی پر ہی تھے، البتہ تمہارا قصور یعنی اپنے ہاتھ خالی کر دینا تمہارے ہی گلے میں ہے۔ تم خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں قاضی تھے تو تم نے مجھے ایک حدیث سنائی تھی کہ حضرت سیدنا محمد بن اسحق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے اور انہوں نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے زبیر جان لو بے شک بندوں کے رزق کی کنجیاں عرش کے بالمقابل ہیں، اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اس کے خرچ کے مطابق رزق عطا فرماتا ہے، جو زیادہ خرچ کرتا ہے اسے زیادہ دیا جاتا ہے اور جو کم خرچ کرتا ہے اسے کم دیا جاتا ہے۔ مامون نے حضرت سیدنا امام واقدی علیہ رحمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم اس بارے میں مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہو۔ حضرت سیدنا امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، مامون کا مجھے یہ حدیث یاد دلانا 1 لاکھ درہم کا انعام دینے سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک شخص نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی حاجت کا سوال کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص تیرا سوال مجھ پر بہت بڑا حق ہے اور میرے لیے فیصلہ کرنا بھی مشکل ہے کہ میں تجھے کیا دوں۔ تم جس چیز کے اہل ہو میں اس سے عاجز ہوں اور اللہ تعالیٰ کے لیے زیادہ دینا بھی تھوڑا ہے۔ میری ملکیت میں جس قدر مال ہے اس سے مکمل طور پر تمہارا حق تو پورا نہیں ہو سکتا، البتہ جو کچھ میسر ہے اسے قبول کر لو تو میں مزید اہتمام کرنے کی مشقت سے بچ جاؤں گا۔ اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ اس شخص نے کہا، اے نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی عطیے کو قبول بھی کروں گا اور شکریہ بھی ادا کروں گا اور نہ دینے پر عذر بھی تسلیم کروں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وکیل کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ وہ اخراجات کا حساب کتاب کرے۔ اس کے بعد فرمایا، 3 لاکھ دراہم سے جو کچھ زائد ہے وہ لے آؤ۔ اس نے 50,000 دراہم حاضر کر دیے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 500 دینار بھی تو تھے، وہ کہاں ہیں؟ اس نے کہا، وہ میرے پاس ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ بھی لے آؤ۔ چنانچہ وہ لے کر حاضر ہوا تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تمام دراہم اور دینار اس شخص کو دے دیے اور اس سے فرمایا، اپنے لیے کوئی
بوجھ اٹھانے والا مزدور لے آؤ۔ وہ بوجھ اٹھانے والے 2 مزدور لے آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجرت میں ان 2 مزدوروں کو اپنی چادر عطا فرما دی۔ آپ کے غلاموں نے عرض کی اللہ عز و جل کی قسم آپ نے ہمارے پاس 1 درہم بھی باقی نہ چھوڑا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں میرے لیے بہت بڑا اجر ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔